صاحب آپ کا وہ ایک ابھی بیان جو ہے وہ کافی پرانا ہے، میرے خیال میں 2 سال پرانا، پنجاب اسٹوڈنٹ کاؤنسل نے آپ کو شاید جی انوائٹ کیا تھا، وہ جی ہم نے ابھی انٹرنیٹ پہ وہ لگایا، تو اس میں آپ نے تو پنجاب کی کافی پرانی ہسٹری بیان کی ہے، تو یہ زوال جو ہے پنجاب میں کب آیا ہے؟ جو تہذیب جو آپ نے بتایا کہ کتے لڑانا اور جو ہے وہ جو ہے پٹیرے جو ہے وہ لڑانا، یہ مطلب میں بھی پنجاب سے تعلق ہے چکوال سے، تمہیں پتہ ہے ہماری تہذیب جو ہے بس اسی کے آس پاس گھومتی رہتی ہے، تو یہ زوال کیسے ہوا ہے جو ہے؟ اورنگزیب عالمگیر کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی جانتی تھی کہ پنجاب میں تعلیم کا معیار 70% سے بھی زیادہ تھا، اور پنجاب میں جو پڑھے لکھے لوگ تھے اور پوری ایک تہذیب تھی، تو انہوں نے بہت معمولی تبدیلیاں کر کے اسے ختم کیا۔ انڈیا آفس لائبریری لندن تک اگر رسائی ہو تو آپ اس ہسٹری کو وہاں پڑھیں کہ کیا ہوا۔ تو پورا جو دور مغلوں کا تھا اس میں تعلیمی ادارے الگ سے نہیں ہوتے تھے، تعلیمی ادارے ہوتے تھے لیکن کم، یعنی علیحدہ کوئی تعلیمی ادارہ بنا لیا جائے۔ یہ شاہ جہان نے بہت زور دیا ہے۔ اس زمانے میں اس پورے ایشیا میں سب سے زیادہ تعلیم کا بڑا مرکز شیراز تھا، اور لوگ بلا تکلف جاتے تھے شیراز میں پڑھنے کے لیے۔ اور پھر خلافت عثمانیہ کی وجہ سے کوئی بھی اسٹوڈنٹ وہ ایک طرح کا، ادھر ایشیا کی بات کریں تو انٹرنیشنل ہو جاتا تھا، مصر پڑھنے جا رہا ہے، ترکی، ایران، شام وغیرہ وغیرہ، کویت۔ اب کویت ایک صوبہ تھا پورا خلافت عثمانیہ کا۔ اسی طرح خلافت عثمانیہ میں حرمین شریفین کی اپنی ظاہر ہے کہ ہمیشہ ہی اہمیت رہی ہے، لیکن یہ کہ وہاں کے لیے کوئی ویزا نہیں تھا، بہت کم کوئی پوچھتا تھا راستے میں، وہ بھی جب رپورٹ ہوتی تھی کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے یا جنگی لوگ آ رہے ہیں یا جنگ کا آ رہا ہے۔ قافلوں کے قافلے ہندوستان سے ایران جاتے تھے، ترکی جاتے تھے، بچے پڑھتے تھے، اور قافلوں کے قافلے اسی طرح دلی میں آتے تھے۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے تحفہ اثنا عشریہ، اور تحفہ اثنا عشریہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس لیے لکھنی پڑی کہ جب شیعت نے خود ان کے گھر کا دروازہ آ کے کھٹکھٹایا، حضرت نے اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ دلی میں جس گھر میں بھی اگر 10 آدمی ہیں تو 9 سنی رہ گئے، ایک شیعہ ہو گیا۔ ان کے والد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ نواب قمر الدین شاہ صاحب کے عزیز ممیرے بھائی تھے، یا کچھ بڑا بڑا قریبی تعلق تھا، حضرت شاہ صاحب سے ہی پڑھا۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہیں سلوک وغیرہ سب طے کرایا، سونی پت گئے اپنے علاقے میں، اور اتنا پڑھا لکھا شخص شیعہ ہو گیا۔ تو یہ بڑی مشکل پیش آئی، اس لیے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ لکھا، اور حالات اتنے سخت تھے کہ شاہ صاحب اپنی اس کتاب میں جہاں اپنے والد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے والد کا لکھ نہیں سکتے کہ میرے والد فلاں ہیں۔ مثلا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ کی جگہ ذکر کیا ہے تو کہتے ہیں کہ دہلی میں ایک بزرگ ہیں اور وہ بہت پڑھے لکھے ہیں، اور فقیر ان کی مجلس میں جاتا ہے، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہیں، اگر تمہیں اس خلافت کے مسئلے کو سمجھنا ہے تو ان کی ایک کتاب ہے ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، اسے پڑھو۔ بھئی آپ ایک سطر میں لکھیں کہ میرے والد شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، نہیں لکھ پائے، بالکل پہلے دوسرے صفحے پہ اپنا اصل نام نہیں لکھ پائے۔ اس زمانے میں نام ہر بچے کے 2 3 ہوا کرتے تھے، ایک گھر میں پکارنے کا نام، ایک جو والدین نے لکھ دیا، ایک پھر تاریخی نام بھی نکالا جاتا تھا۔ مثلا کوئی نام طارق کسی کا نام ہے تو طا، الف، را اور قاف، اس کے کتنے عدد بنتے ہیں، تو نمبرالوجی میں چلے جاتے تھے۔
پھر وہ کوئی بھی کہتے تھے اچھا بھائی آپ کے تاریخ سے عدد برآمد ہوتے ہیں 1240، تو اس کا اندر آپ 1240 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، نام ایسے رکھے جاتے تھے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ اپنا نام نہیں لکھ سکے، تو اس زمانے میں حضرت کی اس کتاب کے لکھنے پہ اتنا کچھ ہوا کہ پورا قافلہ شیراز سے آیا دلی، شیعہ علماء آئے بحث کرنے، بات چیت کرنے۔ وہ تو دلی میں جو دوسرا سمندر تھا علم کا، یہ مولانا فضل حق صاحب خیر آبادی وغیرہ، یہ امام تھے میتھمیٹکس میں، الجبرا میں، بولی سینا کی کتابیں، طب اور منطق، فلسفہ، تو ان کی اور ان آنے والے حضرات کی آپس میں گفتگو رہی، لیکن پورا ایک ماحول تھا، اور اس میں پورب جو تھا لوگ ٹوٹے پڑے تھے شیراز پہ، شیراز جاتے تھے پڑھنے کے لیے، تو شاہ جہان نے پورب کو بنایا، وہاں پہ بڑے مدارس اس نے بنائے، سب کچھ کیا، اور ایک مرتبہ گئے تو بڑی خوشی سے کہا کہ پورب شیراز ماست، یہ پورب جو ہے ہمارا شیراز ہے۔ تو اس زمانے میں جتنے بھی مسلمان، ہندو، سب کے سب مذہبی چیزوں، مذہبی عمارات میں جا کے پڑھتے تھے۔ آکسفورڈ خود کیا تھا؟ یہ بھی تو کلیسا ہی تھا نا، عیسائی بھی ایسے ہی پڑھتے تھے۔ یہ تو ہمیشہ مشترک رہا، یہودی، عیسائی، مسلمان، ہندو، چائنا والے، بدھسٹ، یہ 4-5 اقوام، ان کی تاریخ اگر پیچھے جا کے پڑھیں گے تو سب کے سب کہتے تھے تعلیم مفت ہے، ایک پائی پیسہ نہیں لیتے تھے، بالکل تعلیم کے نام پہ اجرت لینے کو وہ حرام مال سمجھتے تھے۔ مسلمان تو خاص طور پہ ایسے ایسے ملیں گے کہ کسی بچے نے کوئی چیز لا کے دے دی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پورک ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں نے ایک بچے کو قرآن پڑھایا ہے اور ان لوگوں نے تحفے میں مجھے یہ کمان لا کے دی ہے، تو میں یہ رکھ لوں؟ تو آپ نے فرمایا جہنم کی آگ ہے، یہ کمان اس کی بنی ہوئی ہے، رکھ لو، اور تمہارا جی چاہے تو موڑ دو۔ تو تعلیم کو مفت کرنا یہ تو ہر جگہ تھا، ہمارے ہی نہیں کوئی خاص بات، عیسائی بھی پہلے ایسی تھے، اور اس کے لیے جو جگہیں بنتی تھیں وہ ہمیشہ مذہبی عمارتیں ہوتی تھیں۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ مغلوں کے ہاں تعلیم کہاں تھی اور فلاں کے ہاں کہاں تھی، کہاں تھے وہ اسکول اور یہ چیزیں، تو وہ اصل میں ایک تو خانقاہیں مراکز تھی، بچوں کو وہاں بھیج دیتے تھے پڑھنے کے لیے۔ ہندوؤں کے یہ جو مندر ہیں، ٹیمپلز، یہ مراکز تھے، اور مسلمان بچے کئی مرتبہ میتھمیٹکس پڑھنے کے لیے ہندوؤں کے مندروں میں جاتے تھے، اور ہندو بچے فارسی پڑھنے کے لیے مسلمانوں کے پاس مساجد میں آتے تھے۔ اور بابر بادشاہ کے زمانے میں انہوں نے قانون بنا دیا تھا کہ جس گاؤں میں بھی 30 بچے ہو جائیں پڑھنے کے قابل، وہاں پر ٹیچر حکومت دے گی، وہ ایک اسکول شروع ہو گیا۔ عمارت کون سی ہے؟ مسجد کی، پڑھاؤ۔ سبجیکٹس کیا پڑھانے ہیں؟ خوش خطی کیا پڑھانا ہے؟ اس کو طب پڑھانی ہے، اسی طرح زبان پڑھانی ہے، عربی، فارسی، ترکی، اردو، یہ زبانیں پڑھانی ہیں۔ اسی طرح مساحت یعنی زمین کی پیمائش، وہ پائی کا فارمولہ فزکس میں ایک آتا ہے نا، 7/22 کے ایسے ہے کچھ، بہرحال جو بھی ہے، یہ سب چیزیں لوگ ہیں 22/7 تو یہ چیزیں پڑھتے پڑھاتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے
ایک کتاب ضرور رکھی، ہمیشہ مسلمان رکھتے رہے ہیں، یہ تو اب جا کر کہیں ختم ہوا ہے، ایک کتاب وہ ضرور اخلاقیات کی رکھتے تھے، چاہے وہ غزالی کی کیمیائے سعادت کے کچھ چیپٹرز پڑھا دیں، امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی گلستان پڑھا دیں، بوستان پڑھا دیں، آخر پہ اسماعیل میرٹھی کی نظمیں آ جاتی تھی وہ پڑھاتے تھے، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہندوؤں کے یہاں بھی رہا اور ہمارے یہاں بھی رہا کہ اخلاقیات کی کوئی نہ کوئی کتاب پرانے بزرگوں کی، اخلاق محسنی مدتوں مسلمانوں کے یہاں پڑھائی جاتی رہی، یہ سبجیکٹس پڑھاتے تھے۔ پھر جو بچہ ان میں سے اچھا ہوتا تھا میتھمیٹکس میں، ان چیزوں میں، وہ پٹواری کی لگ جاتا تھا، تحصیلدار لگ جاتا تھا، ہوتے ہوتے بادشاہ کے یہاں چلا جاتا تھا۔ اور دوسری چیز اس تعلیم کے ساتھ دستکاری تھی۔ لوگ جانتے نہیں کہ وہ بچوں کو سکھاتے تھے کہ بیٹے پڑھنا اپنی جگہ پہ ہے، پیسے کے لیے آپ کپڑے سینا سیکھ لیں، پیسے کے لیے، کمانے کے لیے آپ شہد کیسے اتارا جاتا ہے اور شہد کو مارکیٹ میں لا کر بیچنے کا طریقہ کیا ہے یہ سیکھ لیں، لکڑی اس میں مہارت حاصل کریں۔ یعنی اتنا رواج تھا کہ ٹانڈا ضلع فیض آباد، وہاں کے گورنر کے حالات میں نے خود پڑھے انڈیا آفس لائبریری میں ہی، کہ گورنر اپنے کاموں سے فارغ ہو کے وہاں کے مقامی مسلمانوں اور ہندوؤں سے لکڑی کا سامان بنانا سیکھتا تھا۔ تو جب وہ سیکھ گیا تو اس نے بہترین فرنیچر بنایا، پھر انگلینڈ جب واپس جا رہا تو فرنیچر بیچ کے چلا گیا۔ گورنر صاحب شام کو فرنیچر بنایا کرتے تھے۔ تو معاشرہ، ماحول ایسا تھا۔ اب کسی کو سکھا رہے ہیں کہ روٹی کیسے لگانی ہے، کسی کو سکھا رہے ہیں کہ کپاس کیسے، اور وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا فائدہ یہ بھی تھا کہ چیزیں خالص تھیں، لوگ ایماندار تھے۔ تو یہ دونوں چیزیں چلتی تھیں، مساجد میں پڑھاتے تھے، شوالوں میں پڑھاتے تھے، اور مندروں میں پڑھاتے تھے۔ تو حکومت برطانیہ نے یہ کام کیا، یہ ریکارڈ میں ہے، کسی کو لگائیں، کوئی تحقیق کرے۔ اب ہم کہاں اتنی کتابیں اب کہاں دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مغلوں نے یہ قانون بنایا تھا کہ جتنے ٹیچرز پڑھائیں گے وہ تنخواہ کے لیے کہیں نہیں جائیں گے، اسکول میں چھٹی نہیں ہوگی، جتنا مالیانہ آبیانہ جتنا بھی گاؤں کی فصلوں سے وصول ہوتا ہے، 3 آدمیوں کی کمیٹی تھی، گاؤں کا نمبردار، پٹواری اور ایک اور حکومت کا نمائندہ۔ مثلا عشر کتنا آیا ہے، مثلا لوگوں نے گندم اگائی تو خیرات کتنی کی ہے، یہ سب بیچ باچ کے پیسے جمع ہو جاتے تھے، اور ٹیچر کی سال کی تنخواہ اسی سے پوری ہوتی تھی، اور مسجد کے امام صاحب کی بھی۔ ہماری آواز آ رہی ہے؟ اچھا، تو ٹیچر کی تنخواہ بھی اسی سے پوری ہوتی تھی، مسجد کے امام صاحب بھی اسی سے تنخواہ لیتے تھے، اور گورنمنٹ کی طرف سے اوقاف متعین تھا، یعنی خطیب لوگ جو تھے وہ گورنمنٹ کے خلاف بات نہیں کر سکتے تھے، بادشاہت تھی نا، اور اگر کوئی بادشاہت کے خلاف بولتا تھا تو 2 محاسب مقرر ہوتے تھے، ایک سادات میں سے کوئی، سادات کا بہت احترام تھا، اور ایک وہاں کے مشائخ۔ ان 2 کو انہوں نے رکھا ہوا تھا اس لیے کہ مولوی صاحب اگر گورنمنٹ کے خلاف بولیں یا شریعت کے خلاف بولیں تو آپ دونوں اس کا محاسبہ کریں۔ اسی لیے یہ جو محاسبے کا عمل تھا یہ اتنا زیادہ تھا کہ بادشاہ کے خلاف بولنا ممکن نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے اپنے کام سے کام رکھو، اور بادشاہ کے خلاف بولنا، اور اس پہ آپ دیکھیں حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی مکتوبات میں تو سامانہ ایک جگہ ہے،
حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ سامانہ کے مولوی صاحب نے، خطیب صاحب نے اس مرتبہ عید پہ جو خطبہ پڑھا ہے، اس خطبے میں انہوں نے خلفائے راشدین کے نام نہیں لیے۔ پھر فرماتے ہیں کہ آخر کیوں انہوں نے خلفائے راشدین کے نام کو خطبے سے نکالا ہے، اور پھر لکھا ہے کہ باطنش خبیث است، اس کا باطن خبیث ہے، اس کے اندر کوئی گندگی بھری ہوئی ہے، اسی لیے تو خلفائے راشدین کے نام اسے ناگوار گزرے۔ اور پھر لکھا ہے کہ میں سامانہ کے مشائخ اور سادات سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ انہیں اس امام صاحب کو ہٹائیں، قاضی سے کہہ کے اسے ہٹوائیں۔ تو یہ پورا ایک سسٹم تھا، پنجاب میں بھی یہی تھا۔ اور انگریز جو گورنر آئے، ہمارے یہاں ایچیسن کالج جو ہے اس کے پرنسپل بھی تھے، لاہور کا ایچیسن کالج، اور ان لوگوں نے ایک کمیٹی بنائی اور انہوں نے کہا پنجاب میں تعلیم کا معیار کم کرنا کیسے ہو سکتا ہے۔ بڑی گہری بات انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا آپ بالکل گھبرائیں نہیں، بس یہ کر دیں کہ ٹیچر کی تنخواہ ضلع کچہری میں ہوگی۔ ضلع تقسیم ہوا، مثلاً پنڈی ایک ضلع ہے، 4 اس کی تحصیلیں ہیں، مری ہے، ٹیکسلا ہے، کہوٹا ہے۔ اب ایک آدمی مری سے چلے گا اور ضلع کا جو پنڈی میں ایک دفتر ہے اس سے آ کے اپنی تنخواہ لے گا۔ سواریوں کا نظام کیا ہوتا تھا، وہ تنخواہ لینے آتا تھا، واپس جاتا تھا، 1 ہفتہ بیت جاتا تھا۔ تو یہ جو ایجوکیشن کا معیار گرا، ہوتے 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 نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے۔ حالت یہ تھی کہ 12 میل تک گھوڑے پہ بیٹھ کے جاتے تھے اور کسی کو لاتے تھے اور کہتے تھے جنازہ پڑھا دیں، اور تعلیم جو باقی تھی وہ تو رہی نہیں، وہ تو پھر جو بھی مقامی چیزیں اس میں لگ گئے۔ یہ صورتحال تھی، اس لیے پنجاب میں تعلیم کا معیار گرا، اور ایسا گرا کہ اب تک وہ معیار نہیں آ سکا۔ لاہور تعلیم کا اتنا بڑا مرکز تھا، یہ جو ہیں اورنگزیب اور دوسرے وہ جو شہزادے تھے دارا شکوہ، یہ پڑھنے کے لیے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں بھیجے گئے تھے۔ حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پورے مسلمانوں کی اس تاریخ میں، صوفیہ کی تاریخ میں پہلے آدمی ہیں، اور شاید آخری بھی اب تک، جنہیں سکھوں نے بلایا اور انہوں نے امرتسر جا کر گولڈن ٹیمپل کی بنیاد رکھی۔ ان لوگوں کے باہمی روابط ایسے ہی تھے، اور پڑھنا پڑھانا بھی تھا۔ تو تعلیمی ادارے اب جو تلاش کرتے ہیں نا، یہ مغل پڑھاتے کہاں تھے، تو مغلوں نے پورا ایک نظام دیا ہوا تھا، اور پنجاب کے علماء بہت پڑھے لکھے ہوتے تھے۔ لاہور کی تاریخ ہے پوری کہ کہاں کہاں مدارس، کہاں کہاں پڑھانا۔ پھر گورنمنٹ نے ایک کام یہ بڑا اچھا کیا تھا کہ وہ کئی گاؤں ایک خانقاہ یا مندر کے ساتھ کر دیتے کہ اس مندر کی آمدن کے لیے اتنے گاؤں کا رقبہ ہے، پنڈت، گرو، چیلے، پڑھانے والے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ گندم آئی ہے پڑھیے، کپاس آئی ہے پڑھیے، وہ لوگوں کو دی جاتی تھی۔ سارے تعلیم کے نظام کے ساتھ اس طرح سے منسلک تھے۔ شاہی مسجد تھی جو لاہور میں بنی ہے، دلی کی جو مسجد بنی ہے، تو لوگ کہتے تھے کہ اتنے اساتذہ پڑھاتے تھے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ تو یہ جتنے بھی دینی مراکز کسی بھی مذہب کے تھے، یہ سب تعلیم کے مراکز تھے۔ یہودیوں کے آپ بھی ہے، یہودیوں کے بچے بہت مرتبہ پڑھنے جاتے ہیں، تو اسکول کالج کوئی ایسا نہیں، وہ تو بعد کی بات ہے، ابتدائی تعلیم ان کے یہاں بھی ایسے ہوتی۔ تو پنجاب میں جو تبدیلیاں لائی گئیں، ان میں سے ایک تبدیلی انہوں نے جان بوجھ کے یہ کی کہ ٹیچر کی تنخواہ
وہ جائے اور ضلع کا جو ہیڈ کوارٹر جہاں بھی ہے وہاں سے لے کے آیا، اور گھوڑوں پہ جاتے تھے، گدھوں پہ جاتے تھے. اس زمانے میں کہاں ایسی سواریاں تھیں، پختہ سڑکیں اتنی ایسی کہاں تھیں. اس طرح سے معیار گرا تعلیم کا. اور اب ہمارے ہاں دیکھ لیں تو جو آپ کے بچوں نے فرض کریں آپ میں سے کوئی کراچی کا، تو جو بچہ کراچی میں پڑھ رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ پنڈی میں بچہ جو پڑھ رہا ہے وہ کیا پڑھ رہا ہے. پنڈی والوں کو پتہ ہی نہیں کہ کراچی میں. ہم کبھی کبھی کراچی جاتے ہیں، خاص طور پہ مارکیٹ میں، تو جو کتابیں وہاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں پنجاب میں خبر ہی نہیں ہے کہ یہ اچھا اس موضوع پہ بھی کوئی چیز چھپی ہے یا کسی نے لکھی. وہ یہاں آتے ہیں تو ہم نے بتاتے ہیں کہ اچھا دیکھو یہ کتابیں یہاں چھپی. ترسیل بھی نہیں نا، فکر نہیں.